کلاس 7 اردو. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11. نظم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. پڑھنے سے پہلے پوچھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول تھے جو بابل میں نمرود بادشاہ کے زمانے میں مبعوث ہوئے. ان کے والد بھی بت تراش تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کی، لیکن بادشاہ نمرود ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو آگ سے بھرے الاؤ میں پھینک دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. سوال نمبر 2. کیا آپ خلیل اللہ کے معنی جانتے ہیں؟ جواب ہے خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. سوال نمبر 3. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سن کر کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سن کر قربانی کا عظیم واقعہ ذہن میں آتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا قربان ہوا. اس واقعے کی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اہم الفاظ. شیوا. شیوا کے معنی ہیں طور طریقہ، انداز یا دستور. خود ستائی. خود ستائی کے معنی ہیں خود اپنی تعریف کرنا. اوہام وہم کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اندیشے، وسوسے. مرسل. مرسل کے معنی ہے رسول یا پیغمبر. عدوِ جاں. عدوِ جاں کے معنی ہیں جان کا دشمن. آتش کدہ. آتش کدہ پارسیوں کی وہ عبادت گاہ ہے جہاں ہر وقت آگ جلتی ہے. کوثر و تسنیم یہ جنت کی نہروں کے نام ہیں. تختہ گلزار باغ میں تختہ یا لکڑی. مرکزی خیال. اس نظم میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر ہے، جنہوں نے بتوں کو توڑ کر اللہ کا پیغام دیا جسے نمرود نے پسند نہ کیا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. نظم کی تشریح کرتے ہیں. کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا. اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تشریح. اس بن میں شاعر حفیظ جلندری فرماتے ہیں کہ عراق کے شہر بابل میں نمرود نامی حکمران نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس وقت لوگوں میں اپنی تعریف کروانے کا رواج عام تھا اور ہر شخص چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے اچھا کہیں اور اسی کی باتیں کریں. اپنی تعریف سن کر وہ بہت خوش ہوتے تھے، لہٰذا یہاں کے حکمران نے اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ جانتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس زمانے میں ہر طرف کفر و ظلمت کا اندھیرا چھایا تھا. روشنی کی کوئی کرن نہ تھی، سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہ تھا، اور دنیا گمراہی میں مبتلا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھا کر گمراہی اور غلط راستے سے نکالیں. بن نمبر 2. مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام. مرسل نے اوہام وہم کی جمع جس کے معنی ہیں وسوسے. مرسل کہتے ہیں رسول کو. دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے. کیا شیطان کو رسوا عدوِ جاؤں دین کہہ کر. عدوِ جاؤں دین یعنی جان اور دین کا دشمن. کیا سینوں کو روشن لا احب العافلین کہہ کر. تشریح. ان اشعار میں شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا اور انہیں راہ حق کی طرف بلایا. اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے اور ان پر ہی ایمان لاتے تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے وسوسے، وہم اور بتوں پر یقین کو ختم کرنے کے لیے تمام بتوں کو کلہاڑی سے توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ عبادت کرنے آئے تو یہ سب دیکھ کر غصے میں آ گئے اور پوچھنا شروع کر دیا کہ کس نے ان خداؤں کا یہ حشر کیا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو کہ کس نے باقی بتوں کو توڑ ڈالا ہے، اگر وہ بات کر سکتا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے تمام وسوسے اور وہم ختم کر دیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان سے روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لا احب العافلین کہہ کر شیطان کو رسوا اور ذلیل و خوار کر دیا کہ یہ ہمارے دین اور ایمان کا دشمن ہے۔ لا احب العافلین کا مطلب ہے میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بن نمبر 3، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ مسند کہتے ہیں تخت کو۔ ہوا یہ بندہ شتا خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدہ روشن۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے لوگوں کو بلانا نمرود بادشاہ کو ایک آنکھ نہ بھایا اور اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ اگر وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا تو اس کا اپنا خدائی دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا اور اس کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی تدبیر شروع کر دی۔ اس نے سچائی کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایک بڑا آگ کا الاؤ تیار کروایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ بن نمبر 4، خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا۔ بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ تشریح: نظم کے آخری بند میں شاعر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ نمرود نے آگ کا ایک بڑا انبار تیار کروا لیا جس کی حدت میلوں تک تھی۔ حدت کہتے ہیں تپش کو، گرمی کو، اور کوئی جاندار اس علاقے میں آگ کی گرمی کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ نمرود نے اپنے حواریوں کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے تھے، انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، لہٰذا انہیں کسی چیز کا خوف نہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا تو آگ نے انہیں جلانے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی اور کوثر اور تسنیم جیسی ٹھنڈی اور میٹھی نہریں جاری ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیریت و عافیت آگ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، خود ستائی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، خود ستائی سے مراد ہے اپنی تعریف خود کرنا۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں معبود فرمایا؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے معبود فرمایا کہ نمرود بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا اور کفر نے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا رکھا تھا اور راہ حق کی کوئی روشنی نہ تھی۔